اس کے حقائق کو پہچانے کے لیے 5ویں قسط میں حاضر ہے۔ یاد رکھیے آج کی قسط کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ فدق کی جو زمین تھی، فدق کا جو خوبصورت باغ تھا، وہ کتنا قطع ارضی پر مشتمل تھا، اس کی زمین کتنا تھی اور اس کی حد بندی کیا تھی۔ یاد رکھیے آج کی اس قسط کے اندر ہم ایک قول وہ پیش کریں گے جو جمہور علماء کا ہے اور جمہور علماء نے اس کو پیش کیا، یعنی جماعت اہل سنت کی طرف سے، اور جو دوسرے مد مقابل ہیں فریقین میں سے اہل تشیع، ان کے قول کو بھی پیش کریں گے اور ان کے نزدیک کتنا اس کی حد بنتی ہے۔ تو یاد رکھیے فدق کی جو زمین ہے یہ کہاں پر واقع ہے، پہلے تو یہ دیکھیے فدق خیبر سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر ایک دیہات ہے جس میں بکثرت باغات اور چشمے تھے۔ یاد رکھیے اتنا فاصلے پر مدینہ المنورہ سے بھی بنتا ہے، لیکن جو تاریخی بات ہے وہ قابل غور ہے۔ فدق کا جو یہ چشمہ تھا، خوبصورت زمین تھی، یہ 332 ہجری کے بعد فدق ویران ہو گیا، یعنی جنگوں کے ہونے کی وجہ سے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ 332 ہجری کے بعد فدق جو ہے وہ ویران ہو گیا، اور اب اس نام کی کوئی بستی بھی وہاں واقع نہیں ہے۔ البتہ ایک قول کے مطابق حرہ خیبر جو ہے ایک ایسا مقام ہے، حرہ خیبر کے آخری مقام پر ایک ہویت نامی بستی تھی، اور یہی بستی جو ہے اس خیبر کے مقام پر واقع تھی، اور یہ گاؤں تھا جو وہاں قائم تھا۔ لیکن آج کل اس خیبر نامی جگہ پر، فدق نامی جگہ پر کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے کہ اس کی نشاندہی کی جا سکے کہ یہ وہی مقام ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی خیبر جو واقعی خیبر تھا، آج کل کے اہل سعود نے اس کی نشاندہی کر کے وہاں یہودیوں کو ان کی بستیاں قائم کرنے، اور حضرت عمر بن خطاب نے سختی کے ساتھ یہودیوں کو اس علاقے سے نکالا تھا، ان کو اس علاقے سے دفع کیا تھا۔ لیکن بڑی حیرانگی کے پاس یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لوگ جو ہے اس کام کے اندر پڑ گئے ہیں، ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ دوبارہ ان یہودیوں کو اس مقام پر وہ ڈال رہی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک یہ کتنا حد بندی ہے خیبر کی، میں یہ آپ کو کے سامنے بالکل عیاں کر دوں۔ آپ نے اہل سنت و جماعت کا قول تو سن لیا، وہ حرہ خیبر ایک گاؤں تھا الہویت نامی، اور وہ گاؤں ایک بستی کتنا قطع عرضی کے اوپر مشتمل ہوتی ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اب آگے آ جائیں شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، جو اہل تشیع کے بہت بڑے محدث مفسر سمجھے جاتے ہیں، ان کی کتاب الاصول من الکافی، وہ الاصول من الکافی کے اندر اس بات کو انتہائی طریقے کے ساتھ نقل کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے امام ابو الحسن سے کہا، اے ابو الحسن فدق کی حد بیان کرو، فدق کی حدود بیان کرو۔ اب توجہ کریں گے، امام ابو الحسن نے کہا اس کی ایک حد احد پہاڑ ہے اور ایک حد عریش مصر ہے، یعنی ملک مصر تک۔ اب آپ اندازہ لگائیں احد پہاڑ کہاں اور مصر کا علاقہ اور مصر کا وہ کنارہ کہاں، احد پہاڑ اور دوسرا عریش مصر، اور ایک حد سمندر کا کنارہ ہے اور ایک حد دومت الجندل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں سمندر کہاں اور دومت الجندل کہاں، گویا کہ پورے حجاز کے اکثر حصے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب فراست اس کو لے ہی نہیں سکتا کہ حجاز کے بہت بڑے حصے کو فدق کا مقام قرار دے دیا۔ بڑی عجیب بات ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک قول ہے ان کے نزدیک، اور دوسرا قول ہے ملا باقر مجلسی، یہ بھی اہل تشیع کا بہت بڑا محدث اور مفسر ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔
انہوں نے کیا بیان کیا؟ مولانا باقر مجلسی لکھتا ہے امام موسیٰ کاظم نے ہارون الرشید سے کہا فدق کی ایک حد عدن ہے، دوسری حد سمرقند ہے۔ اب اندازہ لگا سمرقند کہاں؟ وہ بخارا کے ساتھ، اور عدن یہ اتنا دور ایک کنارہ ہے، ایک علاقہ ہے۔ تو ایک حد عدن ہے اور دوسری حد جو ہے سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے اور چوتھی حد سمندر کا وہ کنارہ ہے جو آرمینیا سے ملا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو ان سے بھی بہت زیادہ انہوں نے پیش کر دیا کہ سمندر کا کنارہ کہاں اور آرمینیا کا کنارہ کہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ایسے افسانوی اور قصہ گو لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندازے کے مطابق اتنی بہت بڑی باتیں چھوڑی جن کا حقائق کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی بھی عقل مند بندہ ان تمام تر باتوں کو ذہن میں نہیں رکھ سکتا اور ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ صحیح قول وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا، حرہ خیبر کے قریب ایک الحویت نامی ایک گاؤں تھا، اور وہی گاؤں وہی قطع ارضی باغ فدق تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا